اسلامی تہذیب کا خاص طور پر عرب ایرانی تہذیب کا جو عروج ہے اس زمانے کی پیداوار ہیں. یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے. آپ کے دور میں بہت بڑی بڑی شخصیات. میں اس پہ بعد میں آؤں گا. پہلے ہم کریمہ سے ہی ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ابتدائی اشعار سے، جو کہ بڑی پرانی روایت ہے. مدارس میں دینی طالب علم، کس زمانے میں یہ تفریق نہیں ہوا کرتی تھی دینی اور دنیاوی علوم کی. یہ کافی جدید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو کلاسیفیکیشن ہے یا ڈسٹنکشن ہے یا جو بھی اس کو آپ نام دیں، کہ علم ہوا کرتا تھا اور اس میں یہ سب کچھ شامل تھا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات. مناجات یعنی اپنی عرض نیاز کرنا، بدرگاہ مجیب الدعوات، اس کی درگاہ میں جو کہ مجیب الدعوات ہے، جو دعاؤں کو جواب دیتا ہے. دیکھیے مجیب الدعوات یہ جو اصطلاح ہے براہ راست قرآنی اصطلاح ہے، قرآن کی آیت ہے. اس وقت آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اتفاق سے بھی لفظ جو میرے سے سامنے آیا ہے کہ جب مجھے دعا کرنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. تو مجیب الدعوات وہ جو کہ دعاؤں کا جواب دینے والا، اجابت کرنے والا. کریمہ بے بخشای بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا. کریمہ، کریم کرم کرنے والا. ہمارے اردو میں لفظ ذرا بہت عام استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ اہمیت ختم ہو گئی ہے. کرامت ایک بہت بڑی صفت ہے. کرامت ایک بہت بڑی صفت ہے اور اس کی وضاحت کے لیے کوئی میرے جیسا نالائق آدمی شاید اس لفظ کی وضاحت نہ کر سکے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کریم ہے یا خدا کی ذات کریم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. کرم کرنے والا، کریم، کرامت، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ دشمنی کریں، جو کہ مخالفت کریں، جو کہ گالیاں دیں، ان کے اوپر بھی کرم کیا جاتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے. یہ سخاوت سے، رحمت سے ذرا دو ہاتھ مزید آگے کا درجہ ہے. کریمہ بے بخشای بہرحال ما. اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ حکم ہے کہ خدا کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو. تو کریم بھی خداوند کریم کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام کریم ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو. کریمہ بے بخشای بہرحال ما. اے کریم ہمارے حال پہ بخشش کر. یہاں پہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ حال کے اوپر بخشش کریں، ہمارے حال کے اوپر. حال جو ہے وہ جسمانی حالت، مادی صورتحال، اس سے کافی ہٹ کے کسی چیز کا نام ہے. اور اگر تصوف میں چلے جائیں تو پھر حال اور مقام کی اپنی اپنی اصطلاحات بھی موجود ہیں. بہرحال کی کافی روحانی کیفیت ہے حال. اور اصل میں بیماری انسان کے نفس میں، اس کی روح میں، یا وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جو کسی جسمانی صورت میں شاید اس کا اظہار ہو یا نہ ہو. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ روح کی پاکیزگی، روح کی طہارت اور روح کی جو اس کا صحیح ہونا، صحت مند ہونا، نفس کا پاک ہونا، یہ ایک بنیادی شرط ہے. لہٰذا دعا میں ابتدائی طور پر یہی فرمایا ہے کہ کریمہ بے بخشائی بہرحال ما، کہ کریم ہمارے حال کے اوپر بخشش فرما. یا محول الحول، کیا ہے جی، یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والحال، حول حالنا الی احسن الحال. اے حالوں کو بدلنے والے، یا محول الحول والاحوال، اے حول کے ہمارے آس پاس کے اور ہمارے حال کو دونوں کو بدلنے والے، حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بہترین حال میں بنا، تبدیل کر. تو یہ اسی دعا کا یوں سمجھے کہ آپ فارسی میں پڑھ رہے ہیں کہ ہستم، کیوں. یہ کہ جو ہے کہ تعلیلیہ ہے، جو کہ علت کو بیان کر رہا ہے، کسی وجہ کو بیان کر رہا ہے. کیوں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں ہوا و ہوس
حرص کا قیدی ہو گیا، اس کی کمند مجھ پہ آ پڑی۔ کمند آپ کو معلوم ہے کہ شکار کے لیے جو استعمال ہوتی تھی، آپ نے اگر یہ کاؤ بوائز کی فلم وغیرہ دیکھی تو اس میں شکار کرنے کے لیے وہ جو رسی گھما کے پھینکتے ہیں اور پھر اسے کھینچتے ہیں، تو میرا خیال اسی کو کمند کہتے ہیں۔ کس چیز نے شکار کر لیا میرا؟ ہوا، ہوس، حرص، اس نے، جو کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اب تیرے کرم کی درخواست ہے، ایسی حالت میں نہ داریم غیر از تو فریاد رس، تیرے سوا تو کوئی ہماری ان صداؤں کو، ان فریادوں کو سننے والا نہیں، اور کوئی نہیں ہے جس تک ہماری آواز ہے۔ تو ہی آسیان را خطا و بخش و بس، تم ہی تو ہو جو گناہگاروں کی خطاؤں کو بخشتے ہو، اور تم ہی کافی ہو۔ گناہگار ہونا انسانوں کی صفت ہے۔ خدا نے اپنے تمام انبیاء جو کہ ہدایت کے لیے بھیجے، وہ نیک لوگوں کے لیے نہیں بھیجے، گناہگاروں کے لیے، ان سے محبت کی وجہ سے۔ تو گناہگار ہونا انسانوں کا خاصہ ہے، اور اگر اس گناہگار ہونے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بندگی کا تقاضا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو حضرت آدم کو حاصل ہوا، جو دوسرے انبیاء کو حاصل ہوا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو پھر اجابت ہوئی اس کی طرف سے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ اپنے نیکیوں کو نہیں، اپنی خوبیوں کو نہیں، اپنے گناہوں کو اس کے سامنے لے کر جاؤ کہ میں یہ لا سکا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، ایسی کوئی اچھا کام نہیں تھا جو تیری بارگاہ میں لا سکوں، تیرے شایان شان ہو، میں بندہ ہوں، گناہگار ہوں، تو میں گناہ ہی لے کے آ سکتا ہوں، میرے ان گناہوں کو بخش۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، توی آسیان را خطا بخش و بحث، نگهدار مارا زراح خطا، تم ہی ہو جو ہمیں خطا کے رستے سے روک سکتے ہو، محفوظ کر سکتے ہو، تو ہماری حفاظت فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ رستہ جو کہ نیک لوگوں کا رستہ ہے، نہ کہ وہ جو کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کا رستہ ہے۔ تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ خطا را در گزار و ثواب نما، جو خطا ہے اسے معاف فرما، اور جو سچائی، جو سیدھا رستہ ہے وہ دکھا۔ بالکل سورہ حمد کے الفاظ ہیں یہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نگہدار مارا ذراح خطا، ہمیں غلط رستے سے محفوظ کر، خطا درگزار و ثواب نما، ہماری خطا جو ہے اس کو معاف فرما اور ہمیں سیدھا رستہ دے۔ نیچے پیغمبر کی شان میں نعت شریف ہے، میں سے گزر رہا ہوں، بہت بڑی جسارت ہوگی، لیکن چونکہ کافی کچھ ہے ابھی پڑھنے کو، تو یہ جو خطاب بے نفس ہے، نفس کا لفظی مطلب آپ کو معلوم ہے عربی میں سیلف ہے، اور قرآن میں انہی معنوں میں ابتدائی طور پر استعمال ہوا ہے۔ جو فلسفی معنی نفس، عقل اور روح کے ہمیں اسلامک فلسفی میں، ٹریڈیشن میں بعد میں ملتے ہیں، یہ وہ میننگ ہے جو بعد میں ڈیولپ ہوئے، اور ان معنوں میں نفس کو ثابت کرنا، اور نفس، عقل اور روح، یہ الفاظ ہم بہت کامنلی استعمال کرتے ہیں، لیکن فلسفی معنوں میں یہ ایک الگ دنیا ہے، پوری کائنات ہے ان تینوں الفاظ میں۔ لیکن یہاں پہ نفس وہی سیلف ہے۔ ہاں، قرآن میں نفس امارہ کا بھی ذکر ہے، نفس لوامہ کا بھی ذکر ہے، اسی طرح نفس کی علماء اخلاق میں 5 اقسام میں اس کو کیٹیگرائز بھی کر کے رکھا ہوا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔
جو اس کی سب سے خوبصورت صورت ہے کہ اگر آپ وہی جو نفس امارہ ہے اس کے اوپر قابو پا لیا جائے، وہ لموامہ ہو جائے، یعنی آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے، جب آپ غلط کام کریں تو آپ کو اندر سے بتائے کہ نہیں غلط ہے. جیسے قرآن نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے اپنے نفس میں بصیرت ہے، اس کے اندر ایک ہدایت کا سلسلہ ڈال دیا گیا ہے، اور جو انبیاء ہیں وہ صرف اسی کو چھیڑنے آتے ہیں، انہی نفوس کو چھیڑنے آتے ہیں. ہدایت ہمارے اندر موجود ہے پہلے سے. خطاب بے نفس. 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عمر کے 40 سال گزر گئے. مزاج تو از حال طفلی نگشت، لیکن تیرا مزاج بچپنے سے نہیں ہے، بچپنا ہی ہے. بہت ساری غلطیاں جو ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں یا ہم بچپن میں خود کرتے رہے ہیں، بڑے ہو کے ہمیں وہ غلطیاں نہیں لگتی، ان پہ ہنسی آتی ہے اور حماقت بھی لگتی ہے، لیکن اس وقت ہم بڑا اس کو کارنامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرتے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بچپنے کا شکار رہتے ہیں بعد میں. صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ہورائزن سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. مزاج تو ازحاء طفلین گشت، تو تیرا بچپنا نہیں ختم ہوا. 40 سال گزر گئے. 40 سال جو ہے وہ عمر کی بلوغت کی اور عقل کی تکمیل کی عمر کہی جاتی ہے، جب انسان کے سارے قوا مکمل طور پر جو گروتھ اس کا پروسیس پورا کر چکے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے کہتے 40 سال میں آ کے اس کی صحیح فکری اور عقلی اور اس بلوغت کا وقت شروع ہوتا ہے. اور 40 جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ بہت سارے کام جو ہے وہ اگر 40 کی عدد کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو انہیں مکمل سمجھا جاتا ہے. 40 روز تک عبادت کرنا ایک سائیکل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور 40 کی اور بھی کچھ سگنیفیکنس ہے. قرآن میں بھی غالباً ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا عبادت کا، اور پھر کچھ دن بڑھا دیے گئے، وہاں پہ بھی غالباً 40 کا ذکر آتا ہے. 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہمیں با ہوا و ہوس ساختی. ساری عمر تو نے ہوا و ہوس، حرص، خواہشیں انہی کے ساتھ گزاری. دمی با مصالح نپرداختی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مصلحت، اچھائی، نیکوکاری اس کی طرف نہ آئے. کن تکیے بیر عمر ناپائیدار، اس ناپائیدار عمر پہ بھروسہ مت. حواش ایمن از بازی روزگار، زمانے کے اس کھیل سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو، نہیں معلوم کب چلے جاؤ. اسی کتاب میں ہندوستان میں ایک آیت ہے جس میں سعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا، طبیب کے پاس گیا، طبیب نے پوچھا کیا کھایا، یہ اسے برا بلا کہا کہ ایسی بیماری کے ساتھ تو، ایسی بد پرہیزی کے ساتھ تو اگر کوئی آدمی ایک رات بھی گزار جائے تو بڑی بات ہے، جو تو کھا پی کے آ گیا تو نہیں بچے گا. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ آدمی جو بیمار تھا وہ بعد میں 40 سال تک زندہ رہا، لیکن طبیب خود اسی رات فوت ہو گیا. بہرحال زمانے کا کھیل بہت کچھ ہے، زمانے کا کھیل ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. صرف اور صرف زندگی اور موت نہیں، بلکہ ویسے بھی یہ تماشا جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ہے. صاحب ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. پلیز پلیز. میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب ہے کہ 16 پیجز کی ہے، اور یہ کریمہ سے جو شروع ہوتی ہے، اس سے بچے کو فارسی سکھاتے تھے. آج بھی مدرسے میں یہ اس سے فارسی سکھاتے ہیں، برکت کے لیے اس سے شروع کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ 8 سال کے بچے کو یا 9 سال یا 7 سال کے بچے کو کیا کس چیز سے شروع کرایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بات سوچنے کی بات ہے. تو میرے استاد نے بھی کہا کہ برکت کے لیے ہم اسی سے شروع کریں گے. بریلوی مدرسے کے فارغ تھے، موچی گیٹ میں. اچھا، یہ ایک روایت دیکھیے ہمارے وقت تک چل رہی ہے، اور جو جیسے آپ نے کہا کہ پوری تہذیب کا جو ایک بنیاد ہے وہ اس میں فراہم ہوتی ہے، بچے کی تعلیم ہی اس سے شروع ہو رہی. بالکل. جس تہذیب کی بات ہو رہی ہے، سعدی کے زمانے میں
جو کہ اسلامی تاریخ میں 7ویں ہجری قمری کا زمانہ ہے. غالباً اسی صدی کی 7ویں صدی کی ابتدا میں شیخ سعدی جو ہیں ان کی ولادت ہوئی. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں مولانا روم ایک اور حصے میں موجود ہے. تقریباً ان کی سن پیدائش بھی یہی سال بنتے ہیں. ان دونوں بڑی شخصیات کے بارے میں کیا ان کی آپس میں ملاقات ہوئی یا نہیں، اس بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ایک اور بہت بڑی شخصیت اس دور کی خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، خواجہ نظام الملک، اس کے علاوہ فخر الدین عراقی، صدر الدین قونوی. یہ اس تہذیب کے وہ بڑی شخصیات ہیں جو اس زمانے میں ہیں. تو کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں ہوتی. تہذیب جو ہے پرورش جب پاتی ہے تو اس کے پیچھے بڑی مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں. ہاں کچھ لوگ استثناء ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیپشن ہوتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں. لیکن سعدی جیسی شخصیت کے وجود میں آنے کے لیے پیچھے بہت بڑا تہذیبی سرمایہ موجود ہے، جو کہ سعدی کی صورت میں ہمیں اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ آج کی وہ اخلاقیات جسے ہم اسلامی اخلاقیات کے نام سے جانتے ہیں، وہی اخلاقیات ہیں جو سعدی نے بیان کی اپنی کتابوں میں. یہ وہ اخلاقیات کے گو کہ خود اخلاقیات اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر قدیم یونان سے لے کر اور جدید دور تک آج بھی لکھا جاتا رہا ہے، اور اس کو بہت سیریس لیا گیا ہے. philosophy of ethics, philosophy of morality, moral values، اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور آج تک یہ بحثیں جاری ہیں. اسی دور میں جب سعدی موجود ہے تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اخلاق ناصری جیسی بڑی فلسفیکل ٹیکسٹ لکھا اسی موضوع پہ، اخلاقیات پر. یہ سعدی کا کمال ہے کہ انہوں نے انتہائی سادہ، انتہائی اعلیٰ زبان میں، یہ کمال بھی سعدی کا ہی ہے، انتہائی سادہ اور انتہائی اعلیٰ. وہ بلاغت میں اپنے کمال کے اوپر ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی. اس میں وہ اعلیٰ مضامین، وہ اعلیٰ اخلاقیات جو انہوں نے اپنے اس تہذیب کے سرمایے سے جو ان کو میراث میں ملی تھی ان کو انہوں نے بیان کیا. اور دلچسپ بات ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں رہے، لیکن نصیحت اور واعظ سے ہمیشہ کام لیا. کبھی کسی بادشاہ کی اس طرح سے خواہ وہ تعریف نہیں کی. اگر تعریف کی بھی تو کچھ ایسی کی کہ اگر بادشاہ کو سمجھ آ جاتا کہ اس کی تعریف ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے تو وہ شاید اس کا بالکل رد عمل بہت مختلف ہوتا. سعدی کے در ایام سعد ابن زنگی پہ بود، سعدی کی بلاغت در ایام سعد ابن زنگی پہ بود، کہ سعدی جس نے بلاغت میں یہ مقام حاصل کر لیا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سعد ابن زنگی کے زمانے میں تھا. یعنی میری وجہ سے تیرا بھی نام رہ جائے گا، بادشاہ کو یوں کہہ رہے، لیکن نام اس کا بھی آ گیا. اس نے یہ کہہ رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا سعد ابن زنگی کے دور میں سعدی ہوا کرتا تھا. تو یہ، اور پھر نصیحت ہمیشہ حق بات، حق گوئی، طاقت کے سامنے، اقتدار کے سامنے جو سچائی ہے اس کا بیان کرنا. ہم اگر دوستوں میں سے یہاں تک کوئی بات ہے، تھوڑا 2 منٹ، ایک آدھ منٹ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. دوستوں کو سوال اگر کوئی ہو اور مجھے اگر اس کا کوئی جواب آتا ہوا تو ہم بات کر سکتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم براہ راست کچھ شیخ کی کتابوں میں سے، خاص طور پر میرے ذہن میں ایک آج بوستان میں سے کچھ چیزیں پڑھیں گے. جی